مرم وہ کچن میں برتن رکھنے جا رہی تھی جب اسے ابا کی آواز سنائی دی۔ برتن رکھ کر وہ فوراً ابا کے کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ یاور کا پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ ابا اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صبح تو وہ کام کے لیے ہی نکلا تھا۔ وہ بستر چلا گیا ہے کام کے سلسلے میں، تمہارے لیے اپنا فون چھوڑ گیا ہے، یہ لو۔ اس نے ہاتھ پہ لکھا ہے کہ یہ فون تمہیں ضرور دے دوں۔ ابا پریشان لگ رہے تھے جبکہ وہ حیران تھی۔ دکان کافی دور تھی اور ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ صبح جلدی گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ صبح وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب اس نے دروازے پر رک کر کہا تھا، بہن دعا کرنا، تمہارا بھائی اپنی منزل پانے کے لیے جا رہا ہے۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ دکان پر گیا ہے اور شام تک واپس آ جائے گا، لیکن اب صبح اسے پتہ چلا تھا کہ وہ دکان پر وہ آیا ہی نہیں، بلکہ صبح سے دکان بند تھی اور دکان کی چابیاں ابا کے سائیڈ والے ٹیبل پر پڑی تھی۔ ساتھ ہی ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، ابا میں جا رہا ہوں نوکری کے سلسلے میں دوسرے ملک، میری بہن کا خیال رکھیے گا، میں پیسے بھیجتا رہوں گا اس کے لیے، اس پر کسی چیز کے لیے دعا مت ڈالیے گا، اپنی بہن کا خرچہ میں خود اٹھا لوں گا۔ ابا نے جب سے یہ خط پڑھا تھا وہ کافی پریشان لگ رہے تھے کیونکہ اب ابا کی عمر نہ تھی دکان پر بیٹھنے والی، اور ویسے بھی ایک ٹانگ تو وہ کٹوا چکے تھے، اور حد ان کا اتنا اچھا بچہ تو تھا نہیں جو ان کے کہنے پر ان کی دکان پر بیٹھ جاتا۔ دکان کا کام کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ تمہارا بھائی چلا گیا ہے کسی دوسرے ملک نوکری کے سلسلے میں، کہہ کر گیا ہے کہ تمہارا خرچہ بیچ دیا کرے گا۔ ارے کم بات، جانے سے پہلے بتا کر تو جاتا۔ اب دکان کون سنبھالے گا؟ اسے پیچھے سے چھوٹی امی کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے حیرانگی سے مڑ کر دیکھا، مطلب وہ سچ مچ میں چلا گیا تھا؟ باپ تو باپ تھا، وہ تو اس سے بھی مل کر نہیں گیا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا وہ اتنا اداس کیوں تھا۔ صبح جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ٹھیک سے اس سے بات نہیں کر پائی تھی اور نہ ہی اسے الوداع کر پائی تھی۔ شاید وہ روئے نہ، اس لیے وہ اسے آدھی ادھوری بات کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ شاید وہ اپنی بہن کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب بھی تو وہ رو رہی تھی، اور اس دفعہ تو اس کے آنسو صاف کرنے والا اس کا بھائی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ چھوٹی امی کتنی دیر باتیں سناتی رہی، الٹا سیدھا کہتی رہی، جبکہ ابا خاموش بیٹھے تھے۔ اچھا بس کرو، جا کر عہد کا جگاؤ اور کہو کہ دکان کھولے، وہ تو چلا گیا، اب کسی کو تو کام کرنا ہوگا نا۔ ابا نے اپنی بیگم کو خاموش کرواتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ تو انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی جیسے انہوں نے کوئی ناممکن سی بات کہتی ہو۔ ارے ارے، آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میرا بیٹا کیسے دکان پر کام کرے گا؟ آپ کو تو پتہ ہے اسے یہ سب کچھ کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور جو اسے پسند نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ آپ خود ہی چلے جائیں دکان پر، اور ویسے بھی تو پچھلے دنوں وہ چھوٹا لڑکا آیا تھا نا آپ سے کہنے کے لیے کہ دکان پر اگر کوئی کام ہو تو رکھ لیجیے، ابھی اس وقت اسی کو رکھ لیں، ہلکے پھلکے ہاتھ چلائے گا، اور باقی آپ خود ہی آہستہ آہستہ سنبھال لیں۔ میرا بیٹا ایم اے پاس ہے، دکانوں پر بٹھانے کے لیے تو ڈگریاں نہیں دلوائی اسے۔ امی اپنی بات مکمل کرتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ مرم بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی کیونکہ اسے مشین لگانی تھی۔ کشتی کے ذریعے آج ایک آدمی پاکستان سے مصر آنے والا ہے، وہ آدمی یہاں کچھ دن ہمارے پاس رہے گا کام کے سلسلے میں۔ میرے ایک بہت خاص آدمی نے مجھ سے اسے رکھنے کے لیے کہا ہے، تم وقت پر پہنچ جانا اسے لینے کے لیے۔ وہ اندر داخل ہوا تو رسول اور رفیل ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ دونوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کیوں، کیا، کیسے جیسے سوال وہ پوچھ نہیں سکتے تھے، بس قاضیان نے جو کہہ دیا وہ کرنا تھا۔ آدمی کا نام کیا ہے اور کب تک یہاں پہنچ جائے گا؟ رفیل اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نام تو نہیں پتا، لیکن جب یہاں آئے گا تب تم لوگ خود ہی اسے پہچان جاؤ گے۔ خفیہ ایجنسی کا آدمی ہے، یہاں پر اپنے کسی خفیہ کام کے لیے آ رہا ہے، اور ہم بچے ہیں جو اسے اپنے خلاف ثبوت دے دیں گے۔ وہ ان دونوں سے بولا تو وہ جیسے اندر کا سارا قصہ سمجھ گیا۔
یاد رکھنا اس کے سامنے کسی طرح کا بچپنا کرنے کی ضرورت نہیں. ایک ایک چیز پر نظر ہوگی اس کی. پھر وہ یہاں اپنے کسی پلمبر یا پھر الیکٹریشین کی جاب کے سلسلے میں آئے گا. کیا مطلب خفیہ ایجنسی کے کسی بندے کو وہ آدمی یہاں ہمارے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ رفیل پریشانی سے کہنے لگا تھا. کیونکہ موت آئی ہے اس کی. اسے لگتا ہے کہ قاضیان قاسمی اس کی چال کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن جب وہ یہاں آئے گا اور پکڑا جائے گا اور پھر اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں واپس بچاؤں گا، تب اسے پتا چلے گا قاضیان قاسمی کیا چیز ہے. وہ پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ رفیل اور رسل ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے. ٹھیک ہے، میں ابھی چلا جاتا ہوں. وہ یہاں پہنچے تو میں اسے لے کر سیدھا تمہارے پاس آ جاؤں گا. ہاں لے آؤ اسے، اور یاد رکھنا اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمارا مہمان ہے، ہم مہمان بنا کر رکھیں گے، اور اس مہمان نوازی میں جب تک وہ ہمیں اپنے کام کی ایک ایک بات نہ بتا دے تب تک ہم نے اس کی مہمان نوازی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے. وہ سمجھا رہا تھا اور وہ دونوں سمجھ گئے تھے. ٹھیک سے صاف کرو اس کے دانت. اس کے پیچھے کھڑا تھا جبکہ رفیل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے ڈبلیو کے دانت صاف کرنے میں مصروف تھا. اس کے ہاتھوں میں بڑا سا ٹوتھ برش تھا جبکہ ڈبلیو اپنا پورا منہ کھولے اس کے سامنے ایسے بیٹھا تھا جیسے بالکل کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ تو میری پوری گردن اپنے منہ میں لے لے گا. وہ کانپتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ قاضیان بھی بالکل اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا. بکواس بند کر رفیل، جتنا کہا ہے اتنا کرو. وہ دیکھو اوپر والا دانت ٹھیک سے صاف کرو. تابش کا خون بہت گندا تھا، میرے معصوم سے بچے کے دانت خراب کر دیے. وہ پیار سے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا جبکہ اس کے معصوم بچے کے آگے رفیل کانپ رہا تھا. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ گھبرا کر بولا تھا جب اچانک ہی اس نے گرا کر ایک انگڑائی لی اور اس کے گرانے پر رافیل کے اسان خطا ہو گئے تھے. وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہٹا جس پر قاضیان نے اسے گور کر دیکھا تھا. ایک طرف کھائی تو دوسری طرف کنواں تھا. سامنے اتنا بڑا سفید چیتا بیٹھا تھا جس کی نسلیں بھی اب اس دنیا میں محدود ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف یہ غصے سے سرخ ہوتا چیتا جو اپنی آنکھوں سے کسی کو سالم نگل جانے کا ہنر رکھتا تھا. اسے کہو چپ چاپ بیٹھ کر اپنے دانت صاف کروائے. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کانپتے لہجے میں بولا تو قاضیان نے ایک نظر گور کر اپنے چیتوں کو دیکھا تھا. سیدھے ہو کر بیٹھو ڈبلیو، ورنہ پیٹو کو میرے ہاتھوں سے. وہ اس انداز میں بولا کہ ڈبلیو اگلے ہی لمحے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسا وہ شروع میں اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا. یہ تمہاری ساری باتیں سمجھتا ہے؟ مطلب تم جو بھی کہتے ہو اسے سب کچھ پتا چل جاتا ہے نا؟ اپنا ڈر کم کرنے کے لیے رافیل نے کہنا شروع کیا تھا جبکہ قاضیان ساتھ ہی بیٹھا اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا. یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، تقریباً 6 سال سے یہ چیتا اس کے پاس تھا. پہلے چھوٹا سا بچہ تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوا اور اب یہ رافیل سے دگنا ہو چکا تھا اور اس کا سائز دن بدن بڑھتا جا رہا تھا. لیکن قائز کی اس کے ساتھ محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. اسے بہت چاہتا تھا. رسل روز اس کی صفائی کرتا تھا لیکن رسل آج اپنے کام کے لیے چلا گیا تھا. اس کی وجہ سے اس کی صفائی آج رافیل کو کرنی پڑ رہی تھی. رافیل تقریباً 2.5 سال سے انڈیا میں اس کا کوئی اہم کام کر رہا تھا. اب 3 مہینے پہلے اس کی واپسی ہوئی تھی تو اس چیتے کو دیکھ کر اس کا خوف سے سانس اکھڑنے لگا تھا. لیکن اس انسان کو کوئی پرواہ نہ تھی کہ کوئی مرے یا جیے، بس اس کا چیتا اس کے سامنے صاف ستھرا لشکتا چمکتا ہونا چاہیے. اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر اس کا سارا سامان اس کے ڈبے میں رکھا تھا جبکہ اب ڈبلیو اپنا سر قائز کی گود میں رکھ کر اسے پیار لینے لگ گیا تھا. تم بھی کام کے سلسلے میں جا رہے ہو مسر؟ وہ کشتی پر ایک طرف زمین پر اپنی جیکٹ رکھے بیٹھا ہوا تھا جب ایک آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اس نے مسکرا کر ہاں میں سر رہا تھا. سفر لمبا تھا تو اچھا ہی تھا کہ کوئی بات کہہ رہا تھا ورنہ اپنی سوچوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا. کیا مجبوری ہے تمہاری کہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جانا پڑ رہا ہے؟
وہ روبرو نوجوان کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوئی مجبور ہی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے۔ بہن کی ذمہ داری ہے مجھ پر، بہت کچھ کرنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، شادی کرنی ہے، اس کا مستقبل بنانا ہے۔ اس نے بھی اس سے باتیں کرنے کی خاطر اسے بتانا شروع کیا تھا، جبکہ وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گی۔ یقیناً وہ بھی اسی طرح کے ہی کسی حالات کا شکار تھا۔ آپ کی کیا مجبوری ہے جو اس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر کسی دوسرے ملک کی سرحد پار کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی ایک مجبوری ہو تو بتاؤ، بہت کچھ کرنے کے لیے ہے۔ بس دعا کرو کہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایجنٹ نے نوکری کے سلسلے میں بات کی ہے تم سے؟ اس نے اپنے بارے میں کچھ خاص نہیں بتایا تھا، بلکہ اسی سے سوال کرنے لگا۔ ان دونوں کا ایجنٹ الگ الگ تھا۔ وہ ٹیمز کے ذریعے جا رہے تھے۔ اس کی ٹیم میں تقریباً 28 مرد تھے، جبکہ دوسری ٹیم کی بھی شاید اتنی ہی تعداد تھی۔ ہاں، نوکری کی بات پہلے کر لی تھی۔ میں بجلی کا کام بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہوں، تو مجھے بجلی کے کام کے سلسلے میں لے جا رہے ہیں۔ ایجنٹ نے کہا ہے کہ نوکری کا انتظام وہ یہاں سے جاتے ہی میرے لیے کروا دے گا۔ اس سے پہلے میرا ایک دوست بھی گیا تھا بجلی کے کام کے سلسلے میں، وہ بھی الیکٹریشین تھا۔ میں نے کوئی کورس وغیرہ تو نہیں کیا ہوا، لیکن ایجنٹ بتا رہا تھا کہ وہاں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، شاید پاکستان کے ڈپلومے وہاں نہیں چلتے۔ اس نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اسے بتایا جا رہا تھا، جبکہ نہ جانے کیوں یاور کو لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نوٹ کر رہا ہے۔ چلو، اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے۔ میں پلمبر ہوں، لیکن صرف فی الحال جا رہا ہوں۔ ایجنٹ نے کہا کہ نوکری کا انتظام وہاں جاتے ہی 1.5-2 مہینے میں کر دے گا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، اس کے قریب سے اٹھ کر دوسرے بندے کے پاس جا کر اس سے بھی اسی طرح کے سوال جواب کرنے لگا تھا، جبکہ وہ اسے اگنور کرتا ایک بار پھر سے سمندر کی لہروں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو اسے اس کے ملک سے بہت دور لے جا رہی تھی۔ قائزیان، میں تم شاید میرے پاس آنے والے تھے، لیکن میں ہوتی تمہارے پاس آ گیا۔ التمش، میں جانتا ہوں مجھے دیکھ کر تمہیں بہت خوشی ہوئی ہوگی، اور کیوں نہ ہو، میں تو تمہارا بہت عزیز و جان دشمن ہوں۔ اس کے سامنے والی کرسی سے گھسیٹ کر پرسکون انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ تم پیکنگ کیوں کر رہے ہو؟ کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ یا کہیں قاضیان کاظمی کو پتہ چل گیا کہ تم اس کے منع کرنے کے باوجود بھی یہاں عورتوں کے لین دین کا کاروبار کر رہے ہو؟ نہیں قاضیان، وہ مجھے معاف کر دو قاضیان، اس سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ میں لالچ مندہ ہو گیا تھا، پیسہ کمانے کے چکر میں نے تمہاری خلاف ورزی کر دی، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں۔ وہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی نگاہ قاضیان کی نگاہوں پر گئی تو اگلے ہی لمحے اس کے پیروں میں گر گیا تھا۔ کیوں التمش، کیوں؟ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر تم لوگ یہاں زندہ رہنا چاہتے ہو، سانس لینا چاہتے ہو، تو تمہیں وہ سانس قاضیان کاظمی کی اجازت سے لینی ہوگی۔ تمہاری زندگی یہاں ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا تھا، جس میں اس کا محسوس ہتھیار وہ الاشرف تھا۔ نہیں قاضیان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں، میں آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بول ہی رہا تھا جب اچانک اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن پیچھے کی طرف لٹک گئی تھی۔ ابھی تک میں نے تمہیں معافی کیا ہوا تھا التمش، مجھے لگتا تھا کہ تم سدھر جاؤ گے، لیکن شاید تم جیسا انسان کبھی سدھر نہیں سکتا۔ رفیل، اس کی گفا میں جا کر اس جگہ کی تلاش لو، مجھے وہ بچی صحیح سلامت چاہیے۔ اس بچی کو واپس اس کے ملک پہنچاؤ اور بھارت کی عورتوں سے پوچھ لو، اگر ان کی فیملی انہیں قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں کرتی تو یہی مصر میں ان کی نوکریوں کا انتظام کر دو۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں آ رہے؟ رفیل نے رسل کا اشارہ سمجھے بنا پوچھا تھا۔ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں
تم لوگوں کے ساتھ چلوں؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں ضرور۔ نہیں، رافیل کی طرف سے بڑی خوشی سے جواب آیا تھا، جبکہ رسل نے انکار کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے رافیل، تم میرے ساتھ چلنا، رسل تم جاؤ، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ رافیل اس سے اشارے کیوں کر رہا ہے۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ قاضیان کے ساتھ واپس آئے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم جلدی جا سکیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ قاضیان نے نوٹ کیا تھا کہ وہ التمش کی لاش کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے خون دیکھ کر گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ تو پھر ڈبلیو کا لنچ تیار کروانے میں میری مدد کرو۔ اسے صاف ستھرا گوشت پسند ہے، جانتی ہو نا، کل بھی اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اس کے منہ میں ہڈی آتی ہے نا تو اس کا منہ ڈھرا ہو جاتا ہے۔ بڑا موٹی ہے میرا بچہ۔ وہ اسے اپنے کام کے لیے بلا رہا تھا، جبکہ اس دفعہ رافیل کی سچ مچ میں چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ مطلب اب وہ التمش کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے پارٹ کر کے اسے پیک کروانے والا تھا، اور پھر اسے اپنے بچے کے لیے لنچ تیار کرنا تھا۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا تھا۔ نہیں، مجھے یاد آیا کہ مجھے رسل کے ساتھ جانا تھا۔ وہ اکیلا کیسے اس ساری گفا کو چیک کرے گا؟ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسے قاضیان کا یہ روپ بہت خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ رافیل، زیادہ وقت نہیں لگے گا، چلاؤ، ڈبلیو بھوکا بیٹھا ہوگا، اور اگر اسے وقت پر کھانا نہ ملے تو پھر غصہ ہو جاتا ہے۔ چلو اس کا ہاتھ پکڑو، اسے یہ والا گوشت پسند ہے۔ میں نے کہا ٹائم نہیں ہے۔ رافیل، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس نے غصے سے کہا تو رافیل نے دونوں آنکھیں بند کرتے ہوئے التمش کے بازو کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ ہاتھ تھوڑا اوپر رکھو، کہیں تمہارا ہاتھ زخمی نہ ہو جائے، اور اگر تمہارا خون اس خون میں شامل ہو گیا، اور اگر یہ خون کا ذائقہ ڈبلیو کو پسند آ گیا، تو میں تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ وہ دھمکی دے رہا تھا یا اسے سچ بتا رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اوپر کر لیا تھا۔ تھوڑا نیچے رکھو ہاتھ، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے پھر سے ٹوکا تو رافیل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ قاضیان، میری جان جا رہی ہے، تم نے جو بھی کرنا ہے پلیز جلدی کرو، وہ منت بھرے لہجے میں بولا تو قاضیان کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی تھی۔ ہاں، تمہیں زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس ابھی ہو جائے گا یہ کام، زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں، اسے دلاسے دیتا ہوا بولا، جبکہ ٹھک 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 کی آواز کے ساتھ رافیل کا دل بھی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ مطلب کیا بھاگ گیا؟ ایسا بھی کون سا ظلم ڈال رہے تھے آپ کہ آپ کا بیٹا بھاگ گیا؟ یہ اتفاق ہی تھا کہ ابا گھر واپس آئے تو آہت گھر پر ہی تھا، بلکہ تھوڑی دیر پہلے ہی جاگا تھا۔ کل رات ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ نہ ابا جانتے تھے اور نہ ہی گھر کا کوئی اور انسان۔ مرون نے تو کبھی دلچسپی ہی نہیں دکھائی تھی اس کی طرف، اور نہ ہی وہ اسے اہمیت دیتا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں تازی تازی روٹیاں بنا رہی تھی جب اسے باہر سے اس کی آواز سنائی دی۔ ہاں، بھاگ گیا کمبخت، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ نام تو یہ ہے کہ مصر چلا گیا ہے نوکری کے سلسلے میں، اور کہہ کر گیا ہے کہ میری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں پیسے بچاؤں گا۔ ابا تو کچھ نہ بولے، اماں بولی تھی۔ اسے چھوڑا، چلو وہ تو گیا۔ عہد بیٹا، اب دکان کا بڑا مسئلہ ہو گیا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ دکان سنبھال سکوں، اور نہ ہی مجھ سے باغ باغ کر گاہکوں کے لیے کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ دکان کے اتنا بجٹ نہیں ہے جتنا پیسے مانگتے ہیں لوگ۔ کچھ دن پہلے ایک چھوٹا لڑکا آیا تھا نوکری کے سلسلے میں، سب ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں، اور اب اسے سامنے والی دکان میں نوکری مل گئی ہے۔ تو آپ یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ابا، مجھ سے یہ کام تو نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن کوئی بندہ رکھوانے کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں تو میں ہاتھ پاؤں مار سکتا ہوں، وہ پرسکون انداز میں بتا رہا تھا، جبکہ ابا اسے یہی کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دکان پر وہی آیا کریں۔ دیکھو بیٹا، ویسے بھی تو تم آج کل فارغ ہی ہو نا، کالج تمہارا ختم ہو چکا ہے، رات کو پتہ نہیں کب واپس آتے ہو، صبح اپنی مرضی سے جاگتے ہو، زیادہ دیر نہ صحیح تو تھوڑا وقت دکان پر ہی آ جایا کرو۔ ویسے بھی تو دکان سے گھر کے خرچے کے علاوہ جو بھی پیسہ بچتا ہے تم اپنے پاس ہی رکھتے ہو۔ ابا بڑی مشکل سے بات کر پا رہے تھے، جیسے انہیں پتا ہو کہ آگے کیا جواب ملنے والا ہے، جبکہ عہد مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ او بگوڑے بھائی کی بہن،
रोटी बनी है या नहीं? आप इसको क्यों हमारे सर पर छोड़ गए? इसे भी ले जाता। हद नहीं होगी, पैसा कमाएगा और भेजेगा अपनी बहन के लिए, किसी के साथ निकाह पढ़ाकर चला जाता। हमारे सर पर बोझ डाल गया है। और अब दूसरी बात, दरअसल मेरा एक स्टैंडर्ड है, दुकान पर बैठकर मैं अपना स्टैंडर्ड गिरा नहीं सकता। हाँ, लेकिन कुछ कम तनख्वाह पर लड़का ढूंढने की कोशिश करूंगा, फिक्र ना करें आप। बाकी मुझे 15,000 रुपये की जरूरत थी, भिजवा दीजिएगा मुझे। वो मरम के हाथ से ताज़ी रोटी लेते हुए उनसे कह रहा था, बेटा अभी जरा हाथ संभाल कर काम करो, मुझे अब दुकान पर काम करने के तरीकेकार नहीं रहा, पता नहीं मैं कितना पैसा बनाऊंगा। तुम तो जानते हो 20 साल से मैंने कभी दुकान की शक्ल भी नहीं देखी थी। वो बहुत प्यार से उसे बता रहे थे, लेकिन सामने यावर नहीं अहद बैठा था, जिस पर उनके इस लहजे का कोई असर न था। तो कह तो रहा हूँ, परेशानी मत कर, कोई हल निकाल लूंगा मैं, कोई लड़का देखकर आपका मसला हल कर दूंगा। आप बस 15,000 भेजिए मुझे, बाकी मरम का भाई भेजेगा ना, हमें क्या जरूरत है परेशान होने की। अब तो आपका बड़ा बेटा दूसरे मुल्क जाकर नौकरियां कर रहा है। उसने टेबल से बर्तन उठाती मरम को देखकर तंजियाब लहजे में बोला था। वो बोली तो कुछ नहीं थी, बल्कि चुपचाप अपना काम करते हुए अंदर चली गई थी। फोन देकर गया है तो किसी तरह की खुशफहमी में मत रहना कि अपनी मर्जी से फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं रोज चेक करूंगा इसका फोन, अम्मा बता देना उसको। ये ना कोई भाई के चक्कर में किसी और से ही गप्पे लड़ाती रहे। ऐसे एक बात मैं आपको बताऊं, दोस्त तो मेरे भी बहुत हैं, यावर के दोस्तों से भी अमीर भी हैं, लेकिन मुझे कभी किसी ने इतना महंगा टच मोबाइल फोन नहीं दिया। मुझे तो लगता है दुकान के पैसों में ही घपला करता था। खैर, आपने पूछा ना था ना कि बाहर जाने के लिए पैसे कहाँ से आए। ऐसे ही नहीं दूसरे मुल्क जाया जाता, लाखों का खर्चा होता है। मैं खुद ही यूरोप निकलना चाहता था, पता चला कि 30 लाख रुपए लगेंगे। उसका रोज वाला काम जारी था, रोज की तरह आज भी अब्बा के कान भरने में मसरूफ था, जबकि वो खामोशी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पास ही यावर का फोन पड़ा था, जो सच में काफी महंगा लग रहा था। हाँ, ये सच था कि दुकान के पैसों से ही उसने ये फोन खरीदा था, लेकिन जाते हुए वो उसे दे गया था ताकि अपनी बहन से राब्ता करने के लिए उसे किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। जब से अब्बा ने उसे ये फोन पकड़ा था, वो तो हर तरफ साथ साथ लेकर ही घूम रही थी, न जाने कब उसके भाई की कोई खबर आ जाए। मुबारक हो दोस्त, हम लोग पहुंच आए। सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर खुशी का इजहार कर रहे थे। बिना किसी तरह के मसले के वो लोग मिस्र की सरजमीन पर कदम रख चुके थे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सबसे मिलते हुए तो उसी टीम के मेंबर से कहने लगे, जब वही लड़का उसके पास आ रुका। आपके पास फोन है? आपने अपने घर वालों से रब्ता कर लिया होगा। उसके हाथ फोन देखते हुए कहने लगा। उसे तो यही पता था कि वहां पर पाकिस्तान का नंबर नहीं चलने वाला, इसलिए वो अपना फोन मरम को दे आया था। जबकि यहाँ कर जब वो अपना फोन खरीदे या किसी तरीके से वो रब्ता करना चाहे तो अपने फोन पर उससे रब्ता कर सके। हाँ, मैंने बात कर ली है अपने घर वालों से, शायद तुम भी बात करना चाहते हो। उसने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया तो उसे किसी मेहरबान से कम न लगा था। उसने फौरन उसके हाथ से फोन थाम लिया। बहुत शुक्रिया, मैं अपनी बहन से रब्ता करना चाहता हूँ, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वो खुश होते हुए उसके फोन पर अपने नंबर को डायल करने लगा था। रात का वक्त था, जब वो आकर अपने कमरे में लेटी थी। उसके हाथ में कोई नॉवल था, जबकि वो बेचैनी से यावर की किसी खबर का इंतजार कर रही थी कि उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर जगमगाते अनजान नंबर को देखा और फिर बिना सोचे समझे फोन उठा लिया। मरम, मेरी जान, में पहुंच गया हूँ यहाँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ से सीधा एजेंट हमें अपने साथ काम के सिलसिले में ले जाएगा। ये मेरे दोस्त का नंबर है, मैं जल्द से अपने नंबर से रब्ता करूंगा। इस नंबर पर दोबारा फोन मत करना, क्योंकि जिस बंदे का ये फोन है वो अपना फोन ले जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुझसे रब्ता करूं, पूरी कोशिश करूंगा तुझसे रब्ता कर सकूं। मैं रोज तो तुझे फोन करूंगा, पर बच्चा तूने घबराना नहीं है। यावर फोन पर उसके रोने की आवाज सुनते हुए बेचैन हो वो उठा था। वो उसे यकीन दिला रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। तुम मुझसे मिलकर क्यों नहीं गए भाई? तुम्हें पता है सब लोग इतना परेशान हैं। अब्बा तो सुबह से दुकान पर थे। छोटी अम्मी को तो बहाना मिल गया है ना एक और बातें सुनाने का। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। बस तुम अपना ख्याल रखना, खाना पीना टाइम पर करना
اور مجھے فون کرتے رہنا۔ ابا نے صبح ہی فون مجھے دے دیا تھا اور میں نے فون اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ یہ ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے، تم جب چاہے مجھے فون کر لینا۔ ہاں ٹھیک ہے میری جان، میں ابھی رکھ رہا ہوں فون۔ وہ مہربان آدمی میرا انتظار کر رہا ہے جس نے یہ فون مجھے تجھ سے بات کرنے کے لیے دیا ہے۔ بس آج سے میرا کام شروع ہو جائے گا نا، تو میں تجھے روز فون کیا کروں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اسے الوداع کلام کرتے ہوئے بولا تو مرم پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کا بھائی بالکل ٹھیک تھا اور اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ اس سے بھلا اچھا اور کیا ہو سکتا تھا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں یہاں پر کام ملے گا اور تم اب کہہ رہے ہو کہ اپنے اپنے راستے نکل جاؤ۔ وہ سب لوگ پریشان ہو اٹھے تھے۔ کام یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر نہیں ملتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جاؤ جا کر اپنے لیے نوکریاں ڈھونڈو۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر تم لوگوں کے لیے نوکریاں تھالی میں سجا کر رکھی گئی ہوں گی؟ اب 2 لاکھ روپے میں تم لوگوں کو کیا یہاں پر میں بڑے بڑے دفتروں میں لگاؤں؟ خود ہی محنت کرنی پڑے گی، جو کام سمجھ میں آتا ہے وہ کرو۔ وہ ان کے سامنے ویڈیو کال پر بولے جا رہا تھا، جبکہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پاکستان سے کھینچ کر اسے یہاں لے آئیں اور اتنا ماریں کہ اس کی سانس نکل جائے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں نوکریاں دلوائے گا اور یہاں آ کر وہ نظریں ہی پھیر گیا تھا۔ اگر وہ پاکستان میں نہ ہوتا، اس وقت یہاں اب تک ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا چکا ہوتا جن کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا تھا۔ چلو بھائی، جو ہوا سو ہوا، اب اپنی اپنی روزی روٹی کے بارے میں سوچو۔ اگر اس آدمی کو کوستے رہیں گے تو یہیں پر سارا دن برباد ہو جائے گا۔ اپنے لیے چھت تو ڈھونڈو، رات کا ٹھکانہ ڈھونڈو، کچھ کھانے کے بارے میں سوچو۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اسی میں ہمارے لیے کوئی آسانی چھپا رکھی ہو۔ ایک بزرگ آدمی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھانا چاہا تھا، جو اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں کسی طرح یہاں پہنچا تھا۔ ہاں بھائی، چلو اپنی اپنی منزل ڈھونڈتے ہیں، اللہ پاک سب کا نگہبان ہے، ایک دوسرے آدمی نے کہا، جبکہ اب وہ سارے اپنی اپنی منزل کی تلاش میں اس جگہ سے نکلے تھے۔ پتہ نہیں کیا ٹھکانا تھا، جانے کہاں جانا تھا، لیکن کچھ تو کرنا تھا۔ ہاں تو بھائی بتاؤ پھر کیا سوچا تم نے، کیا کرنا ہے آگے؟ وہ اکیلا ہی آگے بڑھ رہا تھا جب وہی لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چلتا اس کے ساتھ آنے لگا۔ اب کیا سوچنا ہے جناب، اب حالات تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے راستے پر نکل چکا ہے اور میں بھی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں بھی، ویسے میرا نام ریاض ہے، میں بھی تمہاری طرح کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے لینے کے لیے ایک لڑکا آنے والا تو تھا لیکن آیا نہیں، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کا یہاں پر کسی سے رابطہ تھا؟ میرا مطلب ہے آپ کسی کو جانتے تھے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں میں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن جس آدمی نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے نا، اس نے کہا ہے کہ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لگتا ہے وہ بھی جان چھڑا کر بھاگ گیا۔ تمہارا یہاں پر کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے؟ نہیں، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہاں میرے 2 دوست آئے تھے کام کے سلسلے میں، یہی ایجنٹ انہیں لے کر آیا تھا۔ ان کا نمبر وغیرہ تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن وہ ایجنٹ بتا رہا تھا کہ وہ یہاں پر بہت اچھی نوکریاں کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے میری طرح وہ بیچارے بھی دھکے ہی کھا رہے ہوں گے۔ وہ کافی مایوس لگ رہا تھا۔ ہاں ممکن ہے، اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ تمہارے لیے ضرور بنا دے گا۔ میرے بھائی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ جب سامنے سے ایک آدمی ان کی طرف آنے لگا۔ میرا نام رسل ہے، یقیناً تمہیں پاکستان سے ندیم نے بھیجا ہوگا۔ وہ یاور کو دیکھتے ہوئے اردو میں بولا تھا۔ نہیں معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں پہچانتا، نہ ہی میں کسی ندیم کو جانتا ہوں۔ مجھے ندیم نے بھیجا ہے، شاید تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو۔ میں یہاں پلمبر کے کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ مجھے ندیم نے کہا تھا کہ رسل نام کا ایک آدمی مجھے لینے کے لیے آئے گا، تو وہ تم ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو رسل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آؤ میں ہی ہوں، تمہارے مہمان نواز تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ رسل تم کون ہو؟ وہ یاور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ دوست ہے یہ میرے ساتھ آیا ہے، لیکن ایجنٹ دھوکہ دے گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کہو یہ بھی ساتھ چلے۔ رسل نے اچانک ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت شکریہ بھائی، مجھے جانے دو، میں اپنے لیے کوئی راہ تلاش کروں گا، کوئی نوکری ڈھونڈوں گا، بہت ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔
آپ اپنے دوست کو سنبھالیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نہیں، تم ایسے نہیں جا سکتے، تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ اچانک اسے روک کر کہنے لگا۔ یاور کو اس کا انداز بہت عجیب لگا تھا۔ ارے بھائی، پہنچ چکے ہیں، لیکن میں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈوں گا، کوئی چھت ڈھونڈوں گا۔ نہیں یار، آج ساتھ میں کھانا پینا کھائیں گے۔ اس وقت کہاں جاؤ گے، صبح چلے جانا۔ ریاض نے بھی اب اسے کہنا شروع کر دیا تھا، جبکہ یاور کو یہ آدمی رسل بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا اس آدمی کے ساتھ جانے پر، لیکن اب وہ بھی کہنے لگا تھا تو وہ مجبور ہو گیا تھا۔